امام قرطبی فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جسے احد پہاڑ کہا جاتا ہے. احد کا تو نام آپ نے سنا ہوگا, زیارت بھی کی ہوگی. گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا وہ میں نے شہدائے احد پر ہی گفتگو کی تھی. احد کا پہاڑ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ, فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے, فرمایا جبل من جبال الجنہ, یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. احد, امام الانبیاء جب بھی احد پر جلوہ فراز ہوتے تھے احد جھومنا شروع کر دیتا تھا. اس طرف میں جانا نہیں چاہتا, حدیث ہے جب بھی حضور احد پر قدم مبارک رکھتے تھے احد جھومنا شروع کر دیتا تھا. احد حضور سے محبت کرتا تھا. اور یقین جانیے اگلے دن میں نے ایک تحقیق پڑھی ہے تو میرا سر خود بخود حضور کی علم کی عظمت کے سامنے جھک گیا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میں نے پڑھا احد پہاڑ سے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے. کس کے ذخائر؟ سارے نے بولے کس کے ذخائر؟ سونے کے ذخائر احد سے دریافت ہوئے. عرب کی حکومت نے وہاں پابندی لگائی ہے کہ ابھی وہاں سے سونا نہیں نکالا جائے گا. احد پہاڑ سے 8 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور میرا خیال ہے 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اور اگر اسے سیٹلائٹ سے دیکھیں تو احد پہاڑ کا نقشہ لفظ محمد کی صورت میں نظر آتا ہے. اور سونے کے ذخائر, پتہ ہے مجھے کس چیز نے سر جھکانے پہ مجبور کی ہے؟ میرے کریم آقا کا فرمان سنیں, فرمایا اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دیتا میں سارا سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا. یہ اشارہ تھا ایک وقت آئے گا اس پہاڑ سے سونا دریافت ہوگا. آج وہاں سے سونا نکل رہا ہے. میرے کریم نے کب پیش گوئی فرمائی تھی؟ اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے میں وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں. اب وہاں سے سونا دریافت ہو چکا ہے.